السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر۔ ناظرین کرام، اتنا بھی گمان نہ کر اپنی جیت پر یہ باخبر، شہر میں تیری جیت سے زیادہ چرچے میری ہار کی ہیں۔ دیکھیے، جیت کر تو ہر کوئی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن شکر گزاری کا انتہا یہ ہے کہ ہار کے بھی سجدہ کیا جائے اور شکر کیا جائے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، فیفا ورلڈ کپ کی موروکو کی ٹیم فرانس سے ہار کر رب کے سامنے میدان میں ہی رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، یعنی سجدہ کیا، اور پوری دنیا کے کروڑوں مداحوں کا دل جیت گیا۔ یہ ایک انوکھا منظر تھا جس کو دیکھ کر سب حیران تھے کہ بھائی یہ کس بات کی سجدہ ہے۔ جیتتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے یہ کیا بات ہے، جیتے تو سجدہ، ہارے تو بھی سجدہ۔ لیکن تھوڑے ہی دیر میں دنیا کی سمجھ میں آ گئی ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنی چاہیے، نہ کہ خوشی میں نہ کامیابی کے وقت۔ چونکہ فیفا ورلڈ کپ کو تو پوری دنیا دیکھتی ہے، تو یہ میسج پوری دنیا بھر میں گئی۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر کے بھی ہنستے رہو۔ ہمیشہ جتنا ہی کمال تھوڑی ہے۔ موروکو کی ٹیم نے ساری دنیا کا دل جیت لیا، میچ ہار گئی لیکن دل جیت لیا۔ خاص طور پر ایمان والوں کے لیے یہ ایک خبر تھی جو میں آپ حضرات کو سنائی ہے۔ لیکن میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میچ جیتنے سے زیادہ دل جیتنا ضروری ہوتا ہے۔ میچ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، ہار بھی ایسی ہو جیت سے زیادہ چرچے ہار کی ہونی چاہیے۔ حکومت حاصل کرنے سے زیادہ، مال کمانے سے زیادہ اور بینک بیلنس بڑھانے سے زیادہ، دنیا بنانے سے زیادہ اہم چیز ہے لوگوں کے دل جیت لینا، لوگوں کے دل میں گھر بنا لینا۔ جس وقت ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور ہماری یادیں اور ہماری کارنامے دنیا سے نہ جائیں، لوگ ہمیشہ یاد کرتے رہیں، ہندی میں کہتے ہیں نا، ہم امر ہو جائیں گے۔ لوگوں کا دل جیتنا گھر میں بیٹھ کر سے نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، دل بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ اور ذرا سوچ کے دیکھیے، ہم کن لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور کیسے یاد کرتے ہیں، جن لوگوں کی زندگیاں انسانیت کی خدمت اور مانوتا کی سیوا میں گزری ہو، جنہوں نے لوگوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کا کام کیا، جنہوں نے لوگوں کی پیار بانٹا، پریم اور محبت کا کاروبار کیا۔ آج بھی ہمیں انہیں پیار سے، محبت سے اور پریم سے اور عزت سے ہی یاد کرتے ہیں۔ یاد ہیں یہی لوگوں کی دلوں میں، یعنی ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کی یادیں کیا، ان کی قبریں بھی آج بھی آباد ہیں۔ دوسری طرف لوگوں کو توڑنے والے، لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے والے، اپنے مال و حکومت اور محلوں پر اترانے والے، ان کی تربتوں پر، ان کے قبروں پر اندھیرا کا راز ہے۔ وہاں پر تو جانور بھی نہیں جاتے، وہاں پر تو بھوتوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ کوئی چراغ، کوئی اگربتی جلانے والا بھی نہیں جاتا۔ اور اگر آپ کو بھی لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ 4 بات اپنے اندر ضرور لائیں اور 4 باتوں پر عمل کیجیے۔ سب سے پہلے اپنے بول اور اعمال ایک جیسا ہونی چاہیے، یعنی آپ جو بول رہے ہیں اس پر عمل ہونی چاہیے۔ دوسری بات، آپ کے اندر دوسرے کے لیے قربانی کا اور پیار کا جذبہ ہونی چاہیے۔ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ میں دوسرے کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ موجود ہو۔ اور تیسرا، اپنی غلطیوں کو مان کر اور اس کو سدھار دینی چاہیے۔ اور چوتھی بات، لوگوں کو برداشت کرنا اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، اور آپ کے ہر عمل میں، آپ کی بول میں اور آپ کے ہر حرکت میں محبت ہونی چاہیے، پیار ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ ہے، ایک بچے نے کچھوا پال رکھا تھا اور اس کی وہ سارا دن
کھلاتا پلاتا اور اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ اور سردیوں کا شام میں بچے نے اپنے کچھوے کے ساتھ کھیلنا چاہا، مگر کچھوے سردی سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ہال میں چھپا ہوا تھا، یعنی اندر بیٹھا ہوا تھا اور گلا نکال رہا تھا۔ بچے نے اس کی گردن نکال رہا تھا۔ بچے نے اس کی گردن باہر نکالنے کے لیے بہت کوشش کی اور آمادہ کیا اور بہت محنت کیا اور بے سود کوئی فائدہ نہیں ملا۔ کچھوا اپنی گردن کو باہر نکال نہیں رہا تھا کیونکہ سردی بہت تیز تھی، لیکن بچہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ بچے نے چیخ پکار کر کچھوے کو باہر نکالنا اور اس کو راضی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کچھوے شہم کر اپنے ہال کے اندر ہی چھپ گیا۔ اتنا میں بچے کا باپ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بچے نے غصے میں تل ملا رہا تھا اور لال پیلا ہو رہا تھا۔ باپ نے بچے کی وجہ پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں اتنا غصے میں ہو؟ بچے نے اس کچھوے کا سارا قصہ سنائی کہ میں چاہ رہا ہوں گردن نکالنے، کب سے کوشش کر رہا ہوں، وہ باہر گردن نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ باپ نے مسکراتے ہوئے بچے کا ہاتھ تھاما اور بولا، بچے تم اس کو چھوڑ دو اور تم میرے ساتھ آؤ۔ بچے کا ہاتھ تھام کر آتش داں کی طرف لے گیا، یعنی جہاں آگ جلائی جاتی ہے وہاں پر لے گیا اور آگ جلائی اور حرارت کے پاس، یعنی آگ کے پاس جو گرمی ہو رہی تھی وہیں پر باپ بیٹا بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی۔ حرارت لینے کے لیے اور گرمی لینے کے لیے ان کے پاس چلا آیا اور گردن بھی نکال دیا تاکہ اس کو گرمی لگے۔ باپ نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا اور بچے نے کچھوے کو دیکھ کر اور گردن کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا، اور باپ نے نصیحت کی اور نصیحت کے انداز میں اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انسان بھی کچھوے کی طرح ہوتا ہے، اور تم چاہتے ہو وہ اپنے خوف کو اتار کے تمہارے ساتھ کھل کر دل ملے تو اس کی اپنے محبت کی حرارت پہنچانی چاہیے اور محبت کی گرمی لگانی چاہیے، تو وہ اپنے سب کچھ بھول کر تمہارے ساتھ کھل کر آئیں گے اور دوستی کریں گے اور تمہارے سے محبت کریں گے، تمہارے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے۔ بیٹا ان کو ڈانٹ کر، غصے میں چلا کر اور اس پر حکومت کر کے اور اپنا روب جھاڑ کر اس کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے۔ اپنی محبت کی حرارت سے ہی انہیں اپنے قریب کر سکتے ہو۔ اس کہانی سے ہمیں کتنی پیاری نصیحت ملی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کے دلوں میں اگر جگہ بنانی ہے تو یہی قربانی دینی ہوگی۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور لوگوں کے دل جتنا اور اپنی اخلاق سے اور اپنی کردار سے اور اپنی بات چیت سے، اپنی اعمال سے لوگوں کو اپنے قریب کر سکتے ہو اور متاثر کریں اور امپریس کریں، یہی قرآن و حدیث کا تعلیم ہے، یہی اللہ اور رسول کی تعلیم ہے، وہی کام ہمیں سکھائی ہیں، یہی مقصد کے لیے ہماری جنم ہوئی ہے اور ہمارا ایک موقع ہے، اس کے بعد ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ میں نے جو واقعہ سنائی اور مرکوں کی جو نیوز تھی اسے آپ کو سنائی ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر آل پر ضرور کلک کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔